کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا اور میرا کاروبار اچھا چل رہا تھا۔ کچھ عرصے سے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کاروبار کو توجہ نہ دے سکا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کاروبار میں کافی نقصان ہو گیا۔ میرے مالی حالات خراب ہوئے تو میرے بھائی نے مجھے اپنے ساتھ رہنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ تم اپنا مکان کرائے پر دے دو اور میرے گھر کا اوپر والا حصہ خالی ہے، اس میں رہنے کے لیے آ جاؤ۔ میرے کوئی بچے نہیں تھے، چنانچہ میں اور میری بیوی اپنے بھائی کے گھر شفٹ ہو گئے۔ میں بھی زیادہ وقت کاروبار میں مصروف رہتا تھا۔ حالات کچھ بہتر ہونے لگے تھے۔ میری بیوی اس گھر میں آ کر کچھ خوش نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر کو اکثر یاد کرتی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو میں تمہیں واپس لے جاؤں گا۔ ایک دن ناشتہ کرتے ہوئے میری بیوی کہنے لگی کہ آپ رات کو نہا کیوں رہے تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں تو صبح اٹھ کر نہایا ہوں۔ وہ بولی اچھا، پھر نیند میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی ہوگی، کیونکہ مجھے شاور کی آواز کافی دیر تک سنائی دیتی رہی تھی۔ میں نے اس کا وہم کہہ کر بات ٹال دی۔ اس گھر میں شفٹ ہونے کا مجھے یہ بھی فائدہ ہوا کہ یہاں سے میری دکان بہت قریب تھی۔ اکثر میں آرام کرنے گھر آ جایا کرتا تھا اور کھانا بھی گھر سے دکان پر ہی منگوا لیتا تھا۔ ایک دن کافی دیر انتظار کرنے کے باوجود کھانا نہ آیا تو میں کھانا کھانے کے لیے گھر آ گیا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ تم نے کھانا کیوں نہیں بھیجا؟ وہ کہنے لگی کہ کھانا تو ایک بوڑھا سا آدمی آ کر لے گیا ہے، بلکہ مجھے تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو لڑکا روزانہ آتا ہے وہ کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا کہ میں نے کسی بوڑھے کو نہیں بھیجا۔ لڑکا آیا تھا، مگر واپس آ کر اس نے بتایا کہ تم نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ وہ کافی دیر گھنٹی بجاتا رہا اور پھر واپس آ گیا۔ ہم دونوں کو ہی یہ بات سمجھ نہ آئی اور ہم چپ ہو گئے۔ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ میری بیوی رات کو خراٹے لینے لگی تھی، حالانکہ اس نے کبھی خراٹے نہیں لیے تھے۔ ایک رات اچانک اس کے خراٹوں کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں حیران اور خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بوڑھا سا آدمی زوردار خراٹے لے رہا ہو، لیکن میں نے اس بات کا ذکر اپنی بیوی سے نہیں کیا۔ ایک دن میری طبیعت خراب تھی، میں جلدی سے کام بند کر کے گھر آ گیا۔ جب میں گھر آیا تو میری بیوی بڑی خوفزدہ سی لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، اور کبھی مجھے گھر میں ٹھنڈ سی محسوس ہوتی ہے اور اچانک گرمی لگنے لگتی ہے۔ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی والدہ کو بلوا لے، اس کا دل لگا رہے گا۔ میری ساس نیک خاتون تھی، ہر وقت وظیفے وغیرہ کرتی رہتی تھی۔ وہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی تو میری بیوی بڑی خوش ہوئی۔ ایک دن میری ساس نے کہا کہ تم لوگوں نے گھر میں آنے سے پہلے قرآن خوانی وغیرہ کروائی تھی؟ میں نے کہا کہ نہیں، ہم بڑی پریشانی میں تھے اور جلدی سے یہاں آ کر شفٹ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پھر قرآن خوانی کروا لیتے ہیں۔ میری بیوی نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے بہت ضد لگائی کہ قرآن نہیں پڑھنا۔ میں اور میری ساس بہت حیران ہو گئے۔ اگلے دن جب میں کام پر جا رہا تھا تو جب میں سیڑھیاں اترنے لگا تو میری بیوی نے مجھے اتنے زور کا دھکا دیا کہ میں لڑکھتا ہوا نیچے گرا اور مجھے بہت سی چوٹیں آئیں۔ جب میں گر رہا تھا تو مجھے اپنی بیوی مردانہ آواز میں ہنستی ہوئی سنائی دی۔ کچھ دن تک میں بستر پر رہا۔ جب میں گھر پر رہا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری بیوی غصے میں مجھے گھورتی رہتی ہے اور ہر وقت کہتی ہے کہ کام پر جاؤ۔ جب میری حالت بہتر ہوئی تو میں نے دوبارہ کاروبار پر جانا شروع کر دیا۔ میری ساس بھی چند دن رہنے کے بعد جا چکی تھی۔ مجھے اپنی بیوی کی حرکتوں سے خوف محسوس ہونے لگا تھا، خاص طور پر جب سے اس نے مجھے دھکا دیا تھا۔
ایک دن کسی بات پر اس نے مجھ سے جھگڑا شروع کیا اور پھر مردانہ آواز میں گالیاں دینے لگی۔ میں نے اس کی والدہ اور بھائی کو بلوایا اور اسے لے جانے کا کہا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور دم وغیرہ کروانے لگے۔ پھر کسی عالم نے ان کو بتایا کہ اس پہ کسی چیز کا اثر ہے۔ جب یہ بات مجھ تک پہنچی تو میں نے اس کے گھر والوں سے معذرت کر لی کہ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور میں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے بعد مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات نہ ملی۔ Hi everyone, I hope you enjoyed the story. Don't forget to like, subscribe and share. Until then, bye.